بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کا بندر بننا۔ جیسا کہ اسلام میں جمعہ عزت والا ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار اور ہندوؤں کے لیے منگل، اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن محترم تھا۔ مگر فرق اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعے کی نماز فرض ہے۔ جمعے کی پہلی اذان سے ختم نماز تک وہ دنیاوی کاروبار کرنا حرام ہے جو نماز میں دخل انداز ہوں۔ عورتیں، بچے، مسافر اور بیمار لوگ اس حکم سے علادہ ہیں کیونکہ ان پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ان سارے دنوں میں دنیاوی کاروبار حرام تھے اور خاص کر شکار کرنا سخت حرام۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بئر الکلزوم کے کنارے شہر ایلیہ میں رہتی تھی جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے۔ یہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے۔ رب کی شان کے یہ ہر ہفتے اس دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتی تھی، یا تو ان کے امتحان کے لیے یا اس مچھلی کی زیارت کے لیے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہتے تھے۔ باقی دنوں میں سب مچھلیاں غائب ہو جاتی تھی۔ ان کے منہ میں پانی بھرا ہوا آیا اور سوچنے لگے کہ کسی تدبیر سے ان کا شکار کرنا چاہیے جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتے کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ آخر ان عقل مندوں نے یہ حلیہ سوچا کہ دریا کے ارد گرد بہت سے گہرے غار کھود دیے جائیں اور دریا سے ان غار تک نالیاں بنا دیں۔ جمعے کی شام کو ان نالیوں کا منہ کھول دیتے تھے کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں ان گھڑوں میں آ جائیں اور اتوار کے دن ان گھڑوں سے پکڑ لیتے تھے۔ کہتے تھے کہ ہم ہفتے کو شکار نہیں کرتے۔ انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائیں اور فروخت کی جس سے بڑے مالدار ہو گئے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہ عمل رہا۔ یہ لوگ کل 70,000 تھے۔ ان کی 3 جماعتیں بن گئی، ایک تو شکار کرنے والوں کی، دوسرے اس سے منع کرنے والوں کی اور تیسرے خاموش رہنے والوں کی۔ یہ لوگ کل 12,000 تھے، باقی سب شکاری۔ جب شکاریوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کو 2 حصے بنا دیے۔ کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہ رہیں گے، ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ آپ نے ان کو شکار کرنے سے منع فرمایا اور اسے وہ بے وقوفوں قیدی کرنا ہی شکار ہے جیسا کوئی ہرن کو جھال میں پھنسا لے۔ اس سے شکار کرایا کھائے یا نہ کھائے، اور کھائے تو آج ہی کھایا جائے یا کبھی دوسرے وقت، غرض کے ہفتے کو دن تمہیں شکار کی ممانت ہے، نہ کہ فقط ہاتھ میں پکڑنے یا کھانے کی۔ اس سے باز آ جاؤ اور عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ شکاریوں نے کہا، ہم تو بہت عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، اگر یہ برا ہوتا تو اب تک ہم کو امن کیوں ملتی؟ اور جب داؤد علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی جس سے رب کا عذاب آ گیا اور رات میں یہ سب کے سب بندر بن گئے، یا تو ان لوگ بندر اور بوڑھے لوگ سور بنا دیے گئے۔ اب ان کی عقل و حواس تو باقی رہی مگر ان کی قوت گویائی جاتی رہی اور ان کے جسموں سے سخت بدبو نکلنے لگی۔ صبح کے وقت ان کے محلوں کو لوگوں نے نہ تو ان کے محلے سے کوئی آدمی آنا اور نہ ہی کوئی آواز، نہ ہی کوئی دھواں وغیرہ نکلتا تو یہ لوگ دیواروں پر چڑھ کر ان کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ وہ بندر ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کے قدموں سے لپٹنے لگے اور ان کے کپڑے سونگھتے ہوئے روتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا، ہم نے تمہیں شکار کرنے سے منع نہ کیا تھا۔ وہ بندر سر ہلاتے اور آنسوؤں کو رخسار پر بہتے تھے۔ اس حال پر ان کو 3 روز گزر گئے، سب ہلاک کر دیے گئے، نہ کوئی باقی بچا، نہ ان کی نسل چلی۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ موجودہ بندر ان ہی کی نسل سے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ ان سے پہلے بھی بندر تھے اور یہ موجودہ بندر ان سے پہلے بندروں کی اولاد ہیں۔